جو ہماری کنفیوژن ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام ایسی پابندیاں عائد کر دیتا ہے بندے کے اوپر کہ ان کی وجہ سے شاید ہم کوئی نئی سوچ نہیں سوچ سکتے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت سارے سائنسدان ہیں, الرازی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے سر کے اندر کتابیں مار مار کے اس کی وجہ سے وہ مر گئے تھے, انہوں نے ایک نئی کتاب لکھ دی تھی, ٹھیک ہے. اور گلیلیو ہے, اس کے ساتھ بھی ہے بہت کچھ ہوا, ابن رشد کے ساتھ بھی. یہ ساری چیزیں بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسی ہم پابندیاں عائد کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نئی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو بدعت کے زمرے میں ڈال کر آج کا مسلمان اس کو کافر قرار دے دیتا ہے. نہیں, دیکھیں اسلام کے اندر جو کریٹو تھنکنگ ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا, اس کا انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے. ہاں, اب یہ کہنا کہ جی اسلام جو ہے وہ کوئی سائنس دشمن مذہب ہے تو ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے بتائیں قرآن میں کتنی آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرو, ٹھیک ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ عقل والے ہیں جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں, اس کی کریشن میں, کریشن آف دی ہیون اینڈ ارتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار تفکر, قرآن کی بڑی اصطلاحات میں سے تفکر ہے. تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے جب کہ لوگوں کا ذہن بند کیا جا رہا تھا اس وقت کہا کہ غور و فکر کرو, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جاتا تھا کہ غور و فکر کرو, ٹھیک ہے. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. میں تمہیں واعظ کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, ایک ایک کر کے, دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ, پھر غور و فکر کرو. نبی کی بات میں بھی غور کرو, نبی جو کہہ رہا ہے اس میں بھی غور کرو. جی, جبر تو نہیں تھا نا, بس غور تو کرو نا. اتنی دعوت تو دی جا سکتی ہے, بھائی غور کرو. اکیلے بیٹھ کے کر لو, دو مل کے غور کر لو کہ تمہارے نبی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اسلام نے تو غور و فکر کو اپریشیٹ کیا. ہاں, یہ بات ضرور کہی ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, میں نے کہا کہ ایبسولوٹ فریڈم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو اسلام نے یہ بات کی کہ آزادانہ غور و فکر بھی جو ہے نا, اب اس میں بھی انسان جو ہے اس کو لاجیکل ہونا چاہیے, ریزنیبل ہونا چاہیے. اب آزادانہ غور و فکر میں بھی انسان بے وقوفانہ یا اسٹوپڈ قسم کی سوچوں میں نہ پڑ جائے, اسٹوپڈ تھاٹس جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کا نتیجہ سوائے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. باقی ٹھیک ہے کہ آپ کریٹو تھنکنگ کریں جس میں آپ اپنے لیے, سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو قرآن مجید کے اندر یہ مقدمہ ہے کہ افلا یتفکرون, بہت ساری جگہوں پہ ہے, غور و فکر کا اسلام نے جو اجازت دی ہے, کیا وہ غور و فکر اسلام نے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ آپ نے انسان کی تربیت کے حوالے سے غور و فکر کرنا ہے, یا آپ ایجادات کے حوالے سے بھی غور و فکر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ کائنات میں آپ غور و فکر کریں, کائنات ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن نے کہا افلم یسیروا فی الارض فینظروا, زمین میں چلو پھرو, سیر و سیاحت کرو, ٹھیک ہے, دیکھو اللہ نے پچھلی تہذیبوں کے ساتھ کیا کیا, ٹھیک ہے. سولائزیشن تھی بڑی بڑی. اب دیکھیں آپ آج پچھلی تہذیبوں کا جو عروج و زوال تھا, بڑی بڑی سولائزیشن تھی, رومنس تھے, گریکس تھے, جی جی, کیوں دنیا سے مٹ گیا؟ یہ ہسٹری کا موضوع ہے نا. تو قرآن کہتا ہے آؤ غور و فکر کرو, ٹھیک ہے. قرآن آپ کو ایک نیا زاویہ نگاہ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ میٹیریل جو ہے وہ اسباب تھے, ریزنز تھیں ان کے زوال کی, ٹھیک ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ایک اور بھی وجہ تھی کہ خالق کی نافرمانی. اس کو بھی ذرا ایڈ کر لو, اس پرسپیکٹیو میں بھی ذرا دیکھ لو. ہاں, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو وجہات النظر ہیں, آپ کے جو ویو پوائنٹس ہیں, قرآن ان کے اوپر اضافہ کرتا ہے. ذرا اس طرح سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو. قرآن نے منع تو نہیں کیا آپ کو غور و فکر سے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ہسٹری میں غور و فکر کریں, اپنے پاسٹ میں, ماضی میں. انسان اپنے ماضی سے کیسے جو ہے وہ لا تعلق رہ سکتا ہے؟ نہیں لا تعلق رہ سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی 10 ہمارے جو ہے وہ ویو پوائنٹس ہیں, اب 11واں مذہب سے نہیں لانا. بھائی کیوں نہیں لانا؟ ریسٹرکشن تو آپ لگا رہے ہو. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ بائبل کو اگر ایز اے ریویلیشن نہیں لیتے, ٹھیک ہے, وحی کے طور پہ نہیں لیتے, ہسٹری بک کے طور پہ تو لے لو. بھائی بائبل کل تو نہیں نا لکھی گئی. صحیح ہے. تو آپ کے یہاں ہسٹری ایک ڈسپلن ہے نا, ہیومن ہسٹری, انسان جب سے چلے آ رہے ہیں ان کے خیالات تھے, آپ ٹھیک ہے, آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بڑی جو ہے وہ سولائزیشن تھی, سومیرینس تھے, اکادینس تھے, ان کی ٹیبلٹس دریافت ہوئی ہیں, وہ یہ سوچتے تھے ان کے خدا کے بارے میں. تو بھائی جیوز بھی تھے, ٹھیک ہے, آج سے 1500 سال پہلے, سوری 3000 سال پہلے, ٹھیک ہے, وہ یہ سوچتے تھے. تو ایز اے ہسٹری بک جو ہے وہ آپ بائبل کو کنسلٹ کریں.
ٹھیک ہے. قدیم ترین آپ کہیں کہ جی ہسٹری جو ہمارے پاس محفوظ ہے وہ بائبل کی صورت میں ہے، ہیومن ہسٹری. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک جو دوسرا جو ایک طبقہ ہے نا جو کہتا ہے کہ جی ہم لبرل سوچ کے حامی ہیں، بیسیکلی وہ لبرل سوچ کے حامی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی سوچ کو محدود کرتے ہیں. اچھا وہ محدود کرتے ہیں. محدود کرتے ہیں، ظاہری بات لیکن ہے. ہم تو الٹ سنا ہے، بہت سنا ہے. ہاں وہ محدود کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ محدود اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی آپ نے مذہب سے کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں لینا. ٹھیک ہے. آپ نے مذہبی ریلیجس پرسپیکٹو سے آپ نے کوئی چیز، اب مثال کے طور پہ اب دیکھیں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بات لکھی ہے. صحیح. اب اسٹیفن ہاکنگ جو ہے بہت بڑا سائنسٹسٹ ہے، کہا یہ جاتا ہے واللہ عالم، اب سائنسٹسٹ طے کریں گے، لیکن میں اس کے قد کے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ آئنسٹائن کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک بڑا اس کا نام ہے. صحیح. بلیک ہولز میں خاص طور سے جو کانسیپٹس تھے، پھر اب بریف ہسٹری آف ٹائم اس کی جو گرینڈ ڈیزائن ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہمارے امریکن سائنسٹسٹ ہیں رشین سائنسٹسٹ کی ریسرچ نہیں پڑھتے. اچھا. ہاں بائس ہیں. یہ اسٹیفن ہاکنگ کی اسٹیٹمنٹ. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. میں نے کہا بائسنس ہے ہمارے لوگوں میں، چونکہ وہ رشینز ہیں. ٹھیک ہے. اور کیپٹلزم اور کیمینزم کا آپس میں وہ ہے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بائسنس آپ کو ہر جگہ میں یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ. اچھا. ہمارے اصل میں دکھایا یہ جاتا ہے کہ جی یہ صرف جو ریلیجس فیکٹر ہے اس کے اندر ہے. لیکن بات یہ ہے جیسے آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ٹیررزم میں ایک ریلیجس فیکٹر انوالو، ریلیجس ایلیمنٹ انوالو ہے ٹیررزم دہشت گردی میں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے صوبائی بنیادوں پہ ٹیررزم نہیں ہوتا؟ پنجابی جو ہے بلوچستان میں چلا جائے تو اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اردو اسپیکنگ، نان اردو اسپیکنگ، ٹھیک ہے، لینگویج کی بنیاد پہ ٹیررزم نہیں ہوتا. کراچی میں کتنے لوگ جو ہے وہ مطلب نان اردو اسپیکنگ وہ بھیڑ چڑھ گئے. ٹھیک ہے. آپ کی خاص تنظیم نے ان کو، سیاسی بنیادوں پہ دہشت گردی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ جی ایکسس آف ایول جو ہے نا وہ صرف ریلیجن ہے، یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری برائی بس جیسے مذہب کے گرد گھوم رہی ہے. برائی کو فوکس کریں، وہ برائی جہاں پہ بھی ہے آپ اس کا انکار کریں. ہاں یہ بہترین. بائسنس جو ہے کہیں پہ بھی پائی جاتی ہے، وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں پائی جا رہی ہے، ایکسٹریمزم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے ان میں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہر کسی کو فوکس کریں. تو اگر کچھ مذہبی لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام کہہ رہے ہیں. ہمیں اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے دو پرائمری سورسز ہیں، قرآن اور سنہ ہمارے سامنے ہیں بس. ٹھیک ہے. آپ اسلام کا بیانیہ کیوں بناتے ہیں؟ آپ